اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ للناس لعلهم یتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ پیام قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معرفت قرآن نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو قرآن اور اہل بیت کی محبت سے سرشار فرمائے۔ ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 پہ ہو رہی تھی، اور گزشتہ جو سیشن ہے اس میں آپ نے اس آیت کا ایک حصہ تفسیر کا اور تشریح کا آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آج ہم انشاءاللہ اس آیت کی جو تکمیل ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزوں کی جو راتیں ہیں ان میں تمہیں اجازت ہے، پرمیشن اللہ سبحانہ وتعالی نے دی ہے، حلال قرار دیا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے نسائکم، اپنی جو حلال محللہ ہیں ان کے پاس تمہارا جانا حلال ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اور اس کے بعد فرمائے کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ سبحانہ وتعالی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ بہتر جانتا ہے، تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے رازوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے اسرار سے بھی خوب واقف ہے کہ تم جو آنکھ بچا کے جو کچھ تم حکم خدا کے خلاف کرتے تھے، خیانت ہوتی ہے نا جب اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے خلاف انسان چلتا ہے۔ کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں سے جو خیانت کرتے تھے، یعنی آنکھ چرا کر، آنکھ بچا کر تم جو جاتے تھے اپنی بیویوں کے پاس، اللہ اس کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے معاف کر دیا تمہیں۔ فتاب علیکم، اللہ نے تمہیں معاف کیا ہے۔ وعفا عنکم، اور اللہ نے تم سے درگزر کر لی ہے۔ فالآن باشروہن، اب تمہیں اجازت ہے کہ تم مباشرت کر سکتے ہو۔
مباشرت کا ابھی تمہیں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فالآن ابھی کیا ہے؟ باشروہن، اب تمہیں اجازت ہے کہ تم مباشرت کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، پھر تم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تمہارے لیے مقدر کیا ہے اور تمہارے لیے مقرر کیا ہے تم اسے طلب کرو، تلاش کرو. باقی اللہ کے اوپر چھوڑو. بچہ ہوتا ہے، بچی ہوتی ہے، وہ عطا کرنے والی وہ ذات ہے، کوشش کرنا تمہارا کام ہے. وابتغوا ما کتب اللہ، جو اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے، جو مقدر ہے تمہارے لیے، جو مقرر ہے، تم تلاش کرو اور اس پہ راضی برضا رہو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اور پھر روزے کی جو حدود ہیں، قیود ہیں، ابتدا ہے اور اس کا اختتام ہے، اس کو بھی بتا دیا ہے کہ تم کھاؤ اور پیو. یہ جو احکام میں وسعت، یہ امت مرحومہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لطف اور ایک کیا کہتے ہیں the grace of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ کیا ہے کہ the blessing and bounties of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اور حتیٰ کہاں تک کھا پی سکتے ہو؟ کہتے ہیں کہ جہاں تک کہ فجر کی جو سفید دھاری ہے، سفید ڈوری ہے، اور رات کی جو کالی دھاری ہے اس سے نمایاں ہو جائے. یعنی اس پہ ہم نے مفصل گزشتہ آپ نے دیکھا سیشن میں گفتگو کی ہے. اور اس کے بعد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل. پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ ابتدا روزے کی بھی بتا دی اور انتہا کو بتایا ہے کہ انتہا کیا ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ جب رات آ جائے تو تم روزہ کھول لو، تم روزہ افطار کر لو. اس پہ آپ نے گزشتہ ہفتے، گزشتہ سیشن میں آپ نے اچھے طریقے سے سنا کہ وہ ثم اتموا الصیام الی المغرب نہیں ہے، الی اللیل ہے. لہٰذا کسی کے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے اس انداز کے ساتھ کہ جو قرآن نے پیغام دیا ہے، جو ٹیچنگز آف قرآن ہیں، ہمیں ان کی طرف جانا چاہیے. وہ یہ نہیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے کہ بس کھجور کو ہم نے پکڑا ہوا ہے اور اس روزے کے جو ہی اللہ اکبر ہوتی ہے تو بس وہ پہلے جو ہے نا کہ کہاں سے آگی کراہت آ گئی اور کہاں سے یہ جو ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تعلیم قرآن کی طرف آگے جانا چاہیے. قرآن ہم سے کس طرح ہے، اور ہر ایک انسان کو قرآن پڑھنے کے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن مجھ سے مخاطب ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، قرآن کی آیت ہے نا، آیت نمبر 187. میری بات میں نے گزشتے بھی ہفتے کہا، میری بات پہ آپ کو کوچ نہ کریں، نیوٹرل آپ انداز کے ساتھ ریسرچ کریں، دیکھیں کہ آپ کے کان تک تو یہ میری آواز پہنچ گئی نا. اب میرے اوپر اتمام حجت ختم ہو گیا ہے. میں نے آپ تک یہ بات پہنچا دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام اور یہ میسج ہے اور یہ حکم ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. سارا دن روزہ رکھ کے شام غروب سے پہلے تم اس کو خامخواہ ادھر سے غروب ہوتا ہی جائے اور تم اس کو توڑ دو. یہ قطعاً جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے. اس وجہ سے کہ رات کا آغاز کب ہوتا ہے؟ آپ اس وقت 21 سینچری میں ہیں، یہاں پہ آبزرویٹری موجود ہے. ہر ایک یہاں کسی ملک کے یہاں اپنے اپنے حساب سے دیکھو، ان سے پوچھو کہ سن سیٹ کب ہے اور بگننگ آف دا نائٹ یہ کب شروع ہوتی ہے. وہ آپ کو اسی وقت بتا دیں گے کہ مغرب اب ہو گئی ہے، سن سیٹ اب ہو گیا ہے. سن سیٹ کے بعد، مغرب کے بعد پھر کیا ہے کہ آفٹر 10 till 15 minutes آپ سے رات کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. وہ جو حمر مشرقیہ، وہ مشرق کی جو لالی ہے اور مشرق کی جو سرخی ہے، جب انسان دیکھتا ہے اپنے سر کے اوپر آسمان پہ تو وہ جب لالی زائل ہو جائے، وہ جب حمر مشرقیہ، وہ مشرق کی جو سرخی ہے جب زائل ہو جاتی ہے، رات کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. آپ نے مفصل انداز کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ گزارشات ہم نے کر دی ہیں.
آگے ماہ شعبان ہے، ماہ شعبان کے بعد ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے. یہ باتیں پہلے سے ہم اگر ان کو اچھے انداز کے ساتھ سن لیں اور سمجھ جائیں تو ہمارے لیے مشکلات جو ہے نا وہ حل ہو جاتی ہیں. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اور اس کے بعد فرمایا کہ چونکہ جب حکم یہ تھا کہ تم روزے کی جو راتیں ہیں اس میں تمہیں اختیار ہے، پرمیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا ہے، اٹ از پرمیسیبل، کیا ہے، جائز ہے کہ تم مباشرت کر سکتے ہو اپنی محللہ کے ساتھ. تو پھر کیا ہے، کیا اگر کوئی اعتکاف کی صورت میں ہو تو پھر کیا ہے کہ فرمایا نہیں، اعتکاف کی صورت میں نہیں ہے، مباشرت جائز نہیں ہے. تلک حدود اللہ لا تقربوها، یہ سرحدیں ہیں، that is the boundaries، یہ باؤنڈریز ہیں، یہ حدیں ہیں. ان حدوں کو توڑنا، ان کے حدوں کو توڑنا کو جائے، ان کے قریب بھی مت نہ جانا، ان کے قریب مت جانا. اس وجہ سے یہ بتا دیا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس. اللہ اس طرح کھول کھول کر اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو بتاتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ کیا ہو جائیں، تقوی اختیار کریں. the stage of piety، اس منزل پر انسان آ جائے، تقوی کی منزل پر ایک انسان. یہاں تک میں نے ترجمہ کر دیا، اور اس کے بعد بات ہماری یہاں پہنچی تھی کہ ہن لباس لکم، یہ کیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یعنی کیا ہے، مرد اور عورت کے لیے، میاں بیوی کے لیے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے. یہ انسان جب یہ لباس پہنتا ہے، اپنے بدن کو چھپاتا ہے، تو اس کی خصوصیات پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتہ زوجیت کے لیے کچھ اللہ نے اسرار اور رموز قرار دی ہیں، کچھ ہڈن ریالٹیز قرار دی ہیں. ان میں سے ایک جو ہم نے عرض کی، اس کو ہم اگرچہ اس کی تفصیل ہم نے گزشتہ ہفتے بتائی، لیکن سن لیں ابھی بھی کہ لباس کیا ہے کہ انسان کے لیے مناسب انداز کے ساتھ ہونا چاہیے. میاں بیوی کو بھی ان کا جو رشتہ ہے کف کی بنیاد پر، کمپیٹیبلٹی جو ہے نا اس میں ہونی چاہیے. اگر انکمپیٹیبلٹی ہے، اس میں تناسب نہیں ہے، کفویت نہیں ہے، ہمسریت نہیں ہے، تو پھر وہ رشتہ ناکام جاتا ہے. اس لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ایک یہ نقطہ یہاں پہ ہمیں سمجھ آ گیا. دوسری بات جو ہے نا یہ ہے، یہاں پہ آج نئے جو درس ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں کہ دیکھیں لباس کیا ہوتا ہے. جسم کی، انسان کا جو بدن ہے اس کی زیب و زینت ہوا کرتا ہے. لباس سے انسان میں خوبصورتی آتی ہے. لباس جو انسان کی جو ایڈومنٹ جس کو کہا جائے، بیوٹیفیکیشن جس کو کہا جائے، یہ بیوٹیفیکیشن کا سامان مہیا کرتا ہے. انسان کا لباس انسان کے جسم کے لیے کیا ہوتا ہے، زیب و زینت کا باعث بنا کرتا ہے. اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی زینت اور عزت کا حصہ وار، یعنی کیا، حصہ دار ہوا کرتے ہیں، حصہ دار ہوا کرتے ہیں ایک دوسرے کی عزت کے. جس طرح اولاد بھی انسان کی زیب و زینت کا سبب بنا کرتی ہے. ماشاءاللہ جب پڑھ لکھ جائیں، والدین ان پہ فخر کیا کرتے ہیں، ان کے لیے زینت بنتی ہے. دوسرے افراد جب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جی فلاں کی اولاد، ماشاءاللہ جی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ماشاءاللہ یہ بھی زیب و زینت کا باعث بنتی ہے. اور یہ سبب کیسے بنا ہے؟ میاں بیوی کی وجہ سے بنا ہے. یہ سبب کیسے بنا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. یہ تمہارے لیے لباس، تم ان کے لیے لباس ہو. تو کیا ہے کہ ایک چیز اور ایک جو اس کا فنکشن جس کو کہا جائے، میاں بیوی کو جو رشتے زوجیت ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت کا باعث بنے، فخر کا باعث بنے. ایک دوسرے کے لیے یعنی باعث ننگ و آر نہ بنے، باعث زیب و زینت بنے. یہ اس کے جو فنکشن ہیں اور رشتے زوجیت کے جو ریالٹیز ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ لباس انسان کے لیے زیب و زینت کا باعث بنتا ہے. اگر زیب و زینت کا باعث نہیں، آپ جو
یہ کپڑے والی دکانیں ہیں، یہ جو شاپس ہیں، ان میں دیکھیں رش کتنا ہوتا ہے. اس میں آپ کو جو ہے نا مختلف قسم کے کلر ہوتے ہیں، ہر ایک کی کلر سکیم الگ ہے، ہر ایک کا جو ہے نا وہ ہر کا چوائس الگ ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ یہ لباس انسان کے جسم میں زیب و زینت پیدا کرتا ہے. تیسری جو یہاں پہ کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ لباس سے کیا ہے، انسان کے جو عیب ہیں وہ چھپ جاتے ہیں. بہت سارے انسان کی جسمانی اعتبار سے اس کی جو خرابیاں ہیں وہ ظاہر نہیں، لباس اچھا پہنا ہوا ہوتا. ہم ایک جگہ آج سے جب یہاں سے غالباً آنے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، ہم ایک جگہ دورے پہ تھے تو راستے میں جو گاڑی تھی ہماری، آگے ایک نالا سا تھا اور اس میں پانی تھا، جو ہے نا وہ تقریباً کمر تک جو ہے نا وہ پانی تھا اس پہ. اور ہم نے وہ گزرنا، گاڑی تو گزر نہیں سکتی تھی. لہٰذا ہم نے جب پانچیں اوپر کی، دوسرے جو ہمارے ساتھی تھے، ایک نے وہ جو ٹانگوں کے ساتھ اس طرح وہ کالی کالی رگیں جس طرح سانپ لپٹا ہوا ہوتا ہے، یہ جسم ہے چھپا دیتا ہے انسان کے عیبوں کو. لباس بہت اچھا لباس ماشاءاللہ پہنا، لیکن کیا ہے، لباس سے انسان کے جسم کی جو خرابیاں ہوتی ہیں، جسم میں انسان کے جس کا بدن کی ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہے، یہ جسم اس کو ان عیبوں کو چھپا دیا کرتا ہے. یہ بھی خوبی ہے اس لباس میں. اسی طرح میاں بیوی کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ستر پوشی کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپایا کرتے ہیں. یہ بھی اس کی جو شارٹ کمنگز ہیں پبلک میں نہیں جایا کرتی ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کو جو اچھے میاں بیوی اسلامی اور آئیڈیل جنہیں میاں بیوی کہتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خامیوں کو، خرابیوں کو، عیبوں کو چھپا دیا کرتے ہیں. چوتھی جو چیز ہے یہاں پہ اس کوالٹیز میں لباس میں وہ یہ ہے کہ لباس انسان کو سردی گرمی سے محفوظ رکھا کرتا ہے. سردی گرمی آتی ہے نا، یہ لباس ہے، انسان جب تن پہ کرتا ہے، جسم پہ جب لباس ہوتا ہے تو یہ کیا ہے، ایک قسم کی شیل بن جاتا ہے، ایک قسم کی زرہ بن جایا کرتا ہے گرمی اور سردی کے لیے. اور اسی طرح جو خطرناک قسم کے اثرات ہوتے ہیں، مثلا حشرات آتے ہیں، یہ جسم پہ جب لباس ہوتا ہے انسان کے بدن کو وہ نقصان نہیں پہنچاتے ہیں. اسی طرح میاں بیوی بھی کیا ہوتے ہیں، جس طرح سردی گرمی سے بچانے کا ذریعہ ہے، اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے راحت اور آرام کا باعث بنا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو انحرافات سے بچاتے ہیں، ڈیویشن سے بچاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث. شادی کا ایک جو سر بتایا اسلام نے اور قرآن نے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ ہم نے اپنی آیتوں میں سے قرار دیا ہے. آیات پروردگار کس لیے ہیں؟ آیات پروردگار اس لیے ہیں تاکہ تم انہیں دیکھو، پروردگار کو تم پہچانو. میاں بیوی کا رشتہ آیات پروردگار میں سے ہے، اور اس میں ایک یہ ہے وجہ رشتہ کو جو بتایا گیا ہے، فلسفہ شادی کو جو بتایا گیا ہے وہ کیا ہے، فلسفہ زوجیت کو جو بتایا گیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون قلب حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان مودت پیدا کر دی، رحمت پیدا کر دی ہے. یہ ہے لو اینڈ افیکشن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دی ہے. اور اس کے بعد جو پانچویں چیز ہے اس کوالٹیز میں شادی اور لباس کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ جب انسان لباس کو نہیں پہنتا ہے تو ذلت اور نیکڈ مین، ایک پرسن کے جو ننگ دھڑنگ رہتا ہے، ننگ دھڑنگ ہمیشہ لوگ اسے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں، ننگ دھڑنگ کو ہمیشہ ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. اسی لیے شادی کیا کرتی ہے، انسان کو انحرافات سے بچانے کا باعث بنا کرتی ہے. جو ہی سوٹیبل اگر آپ کو رشتہ ملے فوراً آپ کو ہاں کرنی چاہیے، تاکہ انسان کو رسوائی سے، یہ شادی ہے، شادی سے انسان کو عزت ملا کرتی ہے، شادی سے انسان کو ذلت نہیں، رسوائی نہیں، عزت ملا کرتی ہے. اس لیے فرمایا کہ تم کیا ہے، لباس ہیں تمہارے لیے. اور اس کے بعد جو چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ لباس ہمیشہ، آپ دیکھیں یہ لباس میں نے پہنا ہوا ہے، میرے بدن کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے.
بالکل اس کا رشتہ میرے بدن کے ساتھ بہت زیادہ قریب کا ہے، اس قدر قرب ہے، اس قدر وصل ہے میرے اس بدن کے ساتھ۔ شادی کیا ہے؟ اور یہ میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے سبحان اللہ لباس کے طور پر بتا دیا، جو اس بات کی طرف دلیل ہے کہ تمہارے درمیان فاصلے نہیں ہونے چاہیے، تمہارے درمیان ڈسٹنس نہیں ہونے چاہیے، تمہارے درمیان رابطہ اتنا تنگ بتنگ ہونا چاہیے، جڑ کے رہیں آپس میں۔ اور کیا ہے؟ یہ نہیں گویا ایک انسان ون فلیش، اس قدر اس کا جو رشتہ ہے قریبی ہے، یہ میاں بیوی کے رشتے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا یعنی ون فلیش قرار دیا ہے، جس میں کسی قسم کا ڈسٹنس نہیں ہے۔ دوسرے کو اپنے اندر نہ گھسنے دیں، ورنہ تمہاری جو خاندانی اور عائلی زندگی ہے، ایک جو تمہاری فیملی لائف ہے، وہ تمہاری فیملی لائف پھر اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ اس لیے بتایا دیا کہ کسی تیسرے فرد کو حائل نہ ہونے دیں اپنے درمیان، رکاوٹیں تمہارے درمیان پیدا کرے، خود تم اپنے مسائل کو اس طرح جڑ کے رہو اور اس طرح نزدیک رہو کہ تم میں کوئی جو ہے وہ مشکل پیدا نہ آ سکے، اور تاکہ تم سکون اور آرام کی زندگی تمہارے لیے میسر ہو۔ ساتویں چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس لباس کی تعبیر میں، یہ جو ڈسکرائب کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور ایگزامپلیفائی کیا ہے، اور اس کو ایک قسم کے جو استعارے کے طور پر یہ بتا دیا کہ ہنّا لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ لباس کیا کرتا ہے؟ انسان کو جو لباس ہوتا ہے، مثلا یہ لباس کیا ہے؟ اگر سردی ہے تو لباس کیسا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے یا موٹا ہوتا ہے؟ سردی جب ہوتی ہے، سخت برف باری ہو رہی ہے، سردیوں کا موسم ہے، جاڑے کا موسم ہے، ہر ایک کا مثلا فصل الربیع ہے، آپ سمر ٹائم ہے، اس میں لباس اور ہوتا ہے۔ اسی طرح جو گرمیوں میں ہے اس کا لباس اور ہے، سردیوں میں ہے لباس اور ہے۔ سردیوں میں لباس موٹا ہوتا ہے، سردیوں میں جو لباس ہے یعنی انسان موٹا لباس جو ہے نا وہ پہنتا ہے، اور گرمیوں میں کیا کرتا ہے؟ نازک اور نرم قسم کا جو لباس ہے وہ پہنتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سردیوں میں بالکل نرم و نازک لباس پہنا جائے اور گرمیاں آ جائیں تو بالکل کھدر کا لباس جو ہے نا پہنا جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، انسان کے جسم کے لیے مناسبت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح یعنی سردی آئے تو موٹا لباس، گرمی آئے تو نرم و نازک لباس، پتلا لباس۔ یہ کس لیے ہے؟ اس بات کے لیے ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حالات کے موافق رہنا چاہیے، مزاج کے مطابق اپنی، چونکہ میاں بیوی دونوں کے مزاج میں اختلاف ہوتا ہے، مزاج دونوں کا۔ بعض اوقات ممکن ہے کہ میاں بہت چاہتے ہیں ایک دوسرے کو، بیوی کو، لیکن باہر کام کے لیے آئے، مشکل بنی ہے، سٹاف کے ساتھ ہے، کسی باس نے اس کو تنگ کیا ہے، شاؤٹ کیا ہے، مسائل بنے ہیں، مختلف قسم کے ہے، ممکن بہت اچھا ہے لیکن میاں کے اوپر یہاں پہ جاب لیس ہے، مشکلات ہیں، اکنامیکل جو فیکٹرز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، سسٹم اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ اب بعض اوقات غرب ان کی وجہ سے بھی انسان میں چاہتے بہت ہیں ایک دوسرے کو، لیکن بعض اوقات اس کے اوپر مختلف قسم کے برڈنز، مختلف قسم کے اس کے اوپر مشکلات، مختلف قسم کے شدائد، اس وجہ سے ممکن ہے وہ اپ سیٹ ہو۔ جب اپ سیٹ ہو تو بیوی کو کیا چاہیے؟ بیوی کو چاہیے اس ٹائم اپنے اس غصے کی حالت بڑی نرمی کے ساتھ، ہمبلنس کے ساتھ سمجھے۔ میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ آپ نے دیکھا، چونکہ ہم لوگ یعنی سوشل لائف میں ہوتے ہیں، لوگ بہت رجوع کرتے ہیں، اپنے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں ایک باپ اور ایک رازدار کے طور پر لوگ ہمیں اپنے مسائل بتاتے ہیں، اور ہم بھی نہیں بتاتے کسی کو، کسی کے سامنے ان کا نام بھی نہیں لیتے۔ لیکن باہر کے جب سوشل مسائل ہیں، سوشل ایشوز کو تو ہم بیان کر سکتے ہیں کہ اس وقت معاشرے میں جو ہے نا وہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ مثلا ایک آدمی 20 سال کے بعد جو ہے نا وہ آپس میں جو ہے نا وہ اس طرح ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے مزاج شناس نہیں ہوں گے، یہ بڑی یہ جملہ میں نے کہہ دیا، اس کو بے شک آپ چاہے نوٹ کریں، یعنی
میاں بیوی کو آپس میں مزاج شناسی چاہیے. میاں کو چاہیے کہ بیوی کے مزاج کو پہچان لے، اور بیوی کو چاہیے کہ میاں کے مزاج کو. اگر یہ مزاج شناسی ان میں آ جائے تو بہت زیادہ انسان کی جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جاتی، بہت زیادہ مشکلات ختم ہو جاتی. اب سردی اگر آ گئی ہے تو اس میں اگر نرم و نازک لباس پہنیں گے تو مشکلات پیدا ہوں گی، آپ کے بدن کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا. اسی طرح اگر ایک شوہر غصے میں ہے، بیوی بھی اگر اس پہ غصے یا اسی انداز کے ساتھ پیش آئے گی تو پھر کیا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ گویا آپ نے آگ کے اوپر تیل ڈال دیا. وہ مسئلہ سلجھنے والا نہیں ہے، سلجھنے والا نہیں ہے. امام خمینی کا ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جب ان کی پوتی کی شادی ہوتی ہے تو آخری مرتبہ جب الوداع کرتے ہیں، رخصت کرتے ہیں، تو ایک جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بیٹی اس طرح کرنا ہے کہ شوہر جب غصہ آ جائے شوہر کو، کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس میں یہ چھوٹی موٹی ہر گھر میں چلا کرتی ہے، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں، لیکن یہ ہے کہ درگزر کتنی ہوتی ہے، مزاج شناسی کتنی ہوتی ہے، عفو کتنی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں. فرمایا کہ اس طرح کرو بیٹی، جب تم جا رہی ہو شوہر کے گھر تو اس طرح کرنا ہے، جب شوہر غصے میں آئے تو تم نے سکوت اختیار کرنا ہے، سکوت اختیار کرنا ہے، خاموشی تم نے اختیار کرنی ہے. جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات شوہر غصے میں آ گیا تہمت بھی لگا دیتا ہے، اپنی بیوی ہے اس کی، غصے میں دیوانہ پاگل، اس کو کیا پتا ہوتا ہے کیا کر رہا ہے وہ. جب فرماتے ہیں کہ جب شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو تم پوچھنا کہ میں نے کیا غلطی کی تھی. اس وقت چونکہ جب غصہ ٹھنڈا ہے وہ اپنے آپ کے اوپر پشیمان ہوتا ہے، وہ آئندہ کے لیے ایک اسے وہی جو انر کورٹ جس کو کہتے ہیں اسے مجبور کرتی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، ستم کیا ہے نا تم. یہ بزرگوں، یہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کی باتیں کر رہا ہوں میں ان کی. اس وجہ سے کہ جو مرد عورت مزاج شناس نہیں ہوتا وہ ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہے، خواہ اس کی 50 سالہ کیوں نہ شادی میاں بیوی کی ہو. حالات کی مجبوریاں اسے ممکن ہے کہ مجبور کرتی رہیں، لیکن اگر اس میں مزاج شناسی نہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیا ہے 8ویں چیز جو میں آخری یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے لباس کو صاف رکھے، صاف ستھرا لباس اس کا ہونا چاہیے، گندا نہیں ہونا چاہیے لباس. چونکہ مرد جو ہے جب آتا ہے نا باہر آتا ہے، اگر اس کا لباس، چونکہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو جس سے انسان کے یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. لباس صاف ستھرا پہنے تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے شہید حسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی گھر میں جانا ہے نا، دیکھنا ہے کہ بس کی میاں بیوی کے کیا ہے، کتنی عزت ہے اس مرد کی، تو فرماتے تھے کہ اس کے دسترخوان پہ دیکھ لو. تم جب دسترخوان میں بیٹھتے ہو نا تو تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کتنی عزت ہے، کتنی عزت ہے، کتنا بھرم ہے. اسی وجہ سے ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ جو بھی آیا خالی نہیں گیا، اس وجہ سے کہ اہلی کی اس سخاوت پہ ذرا حرف نہ آ جائے. دیکھا جاتا ہے دسترخوان کیا ہے، یعنی اس کی خود ویلیو کہ مرد کی کیا ویلیو. باہر آتا ہے لباس کیسا ہے اس کا، لباس کیسا ہے، صاف ستھرا لباس اس کا ہونا چاہیے، صاف ستھرا لباس انسان میں، اس میں آلودگی گندگی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے جو گناہوں کی آلودگی ہے نا، گناہوں کی آلودگی ہے، اس سے وہ بچائیں. یہ 8 کوالٹیز کچھ یاد کر لیتے. میں اگر آپ میرے پاس یہاں پہ کلاس میں یہاں ہوتے تو میں آپ سے ضرور پوچھتا، چند ایک کوالٹیز میں پوچھتا ضرور، لیکن کم از کم ہمارے یہاں چونکہ وہ حالانکہ یہ دروس اتنے ہیں جس پہ کئی گھنٹے جو ہے نا وہ زحمت کرنا پڑتی ہے، اس کے بعد تیاری کر کے ہمیں آنا پڑتا ہے. یہ پین اور پینسل کی کاش ہم لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، ہم ان کو نوٹ کرتے کہ یہ چیزیں جو ہے نا آج کے درس میں ہم نے حاصل کی ہیں. چونکہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا میں نے یہاں بھی لکھا ہے، میں آج کے خطبے میں بھی کہہ رہا تھا جمعے کے، کہ دیکھیں اگر ہم ہر روز ایک صفحہ کا ہم جو ہے نا اپنے اگر کمٹمنٹ کر لیں اپنے کہ ہم نے ہر روز ایک صفحہ ہم نے ضرور پڑھنا ہے، سونے سے پہلے پڑھنا ہے within 24 hours.
کتنا ہم یعنی ایک کتنا ٹائم لگتا ہے ایک صفحہ پڑھتے ہو خدا کے لیے. یعنی اپنی زندگی میں جو ہے نا سسٹم یہ ہے کہ اگر ہر روز انسان کا ایک دوسرے کا، میں اپنے مولا اور آقا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو فرمان کہ اگر کل کا دن اور آج کا دن ایک دوسرے کے مساوی رہتے ہیں تو فَهُوَ مَغْبُونٌ، وہ مغبون ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ وہ گھاٹے میں ہے. کل اور آج ایک ہی رہ گیا، کچھ نہیں اس نے سیکھا ہے. اور فرمایا کہ اگر دوسرا دن پہلے دن کی نسبت جو ہے نا وہ اسی طرح خالی خالی جا رہا ہے، گھاٹے گھاٹے میں جا رہا ہے، پہلے دن خیر میں دوسرے دن شر میں گزر رہا ہے، فرمایا کہ ایسا جو شخص ہے وہ ملعون ہے. ملعون ہے یعنی رحمت خدا سے دور ہے. اور ایک وہ شخص کہ جس کو ہر روز ہی نقصان میں جا رہا ہے. یہ 7ویں آقا کا فرمان ہے. 7ویں آقا کا فرمان فرماتے ہیں، اس حدیث کو مکمل کروں، فرماتے ہیں کہ جس کا ہر روز اسی طرح نقصان میں جا رہا ہے، گھاٹے میں جا رہا ہے، خسران میں جا رہا ہے، فرمایا اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے. اس نے کیا 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 کر رہا ہے؟ ہر روز گھاٹے میں نقصان میں اسی طرح وہ جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی بات نہیں، دوبارہ آ جائیں. تو یہ ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ہمیں خود اپنے آپ کو سکیوٹینائز کرنا ہے. خود ہم چونکہ اکاؤنٹیبل ہیں، ہم چونکہ ہمیں خود اپنا محاسبہ جو ہے نا وہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک مسئلہ اور کہ جس مسئلے کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مسئلہ اعتکاف ہے. اعتکاف، مسئلہ اعتکاف بھی بہت زیادہ جو ریچولز ہیں، عبادات ہیں، وہ جو امور عبادی جن کو کہا جائے ان میں سے ایک اہم جو شعبہ ہے عبادت کا اس کو کہتے ہیں اعتکاف. اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دنیا سے کٹ کر پناہ خدا میں آنے کا نام اعتکاف ہے. یہ بھی بعض ان پروپیگنڈوں میں سے ایک پروپیگنڈا یہ بھی تھا، او جی شیعہ کدن کدی اعتکاف بیٹھے نا، انہیں اعتکاف ہے ہی کوئی نہیں. جس طرح کہتے تھے نا وہ شیعہ دیتے 40 سپارے ہونے نے، 40 سپارے وہ دا جڑے نا وہ حضرت عائشہ ام المومنین دی بکری کھا گئے تو پتہ نہیں تھی. یعنی یہ سارے پروپیگنڈے، ان پروپیگنڈوں میں سے پروپیگنڈے آپ نے سارے سنے ہوئے اور ہدایت ٹی وی نے الحمدللہ سب کو دھو دیا ہے. ان پروپیگنڈوں میں سے ایک جو پروپیگنڈا ہے خود اعتکاف کا ہوا کرتے کہ او جی شیعہ تو اعتکاف ہی کو نہیں مان. میں اس مسئلے کو جب لکھ رہا تھا آج سے 2-3 دن پہلے، میں آپ کو یقین کریں میں خود کئی دفعہ اعتکاف بیٹھا ہوں، کئی دفعہ، اور مجھے وہ قم کی فضائیں یاد آ گئی. اعتکاف کے مسئلے کو لکھ رہا تھا، حدیث کو لکھ رہا تھا، چونکہ یہ جو درس آنے سے پہلے کئی گھنٹے تیاری کرنی پڑتی ہے نا. تفسیر کا مسئلہ ہے، کوئی ویسے کہانیاں تھوڑی ہیں. تفسیر کے مسئلے میں آپ کو تیاری کر کے ساتھ آنا ہے کہ واقعی خدا اور رسول کے جو فرمان ہے اس کے تحت آپ نے رہنا ہے. میں اعتکاف کے مسئلے کو جب لکھ رہا تھا تو مجھے لکھتے لکھتے جو ہے نا میں اتنا خود متاثر ہوا اس بات سے، اور اتنا میں پریشان ہوا یقین کریں کہ وہ جو قم کی فضائیں اور قم میں کئی دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دعا، وہ مناجات، وہ لوگوں کا رونا، ساتھ میں قرآن کی تلاوت، دعا، مناجات، اللہ اکبر. میں نے کہا یا اللہ، اگر انسان کو یعنی یہ اس میں ایک اجتماعی، اور یہاں پہ بالخصوص کہ جو ہم ویسٹ میں رہنے والے ہیں، یورپین کنٹریز میں رہنے والے ہیں، یہاں پہ زیادہ سے زیادہ اس اعتکاف کی ضرورت، تاکہ یہ آئیں کچھ دن کٹ کے رہیں کچھ دن، تاکہ ان میں زیادہ سے زیادہ مجھے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق اللہ سے مانگی ہے کہ کس قسم کی جو مسجد جس میں ہم پورے بلکہ ایک اس قسم کا ایک اجتماعی جو سلسلہ عبادت کا ہے اس کو قائم کر کے جو ہے نا وہ 3 دن کا اعتکاف رکھیں، 6 دن کا اعتکاف رکھیں، 10 دن کا اعتکاف رکھیں. اس کے لیے خود میں یہی چاہتا تھا، اور میری بلکہ خواہش ہے کہ اس قسم کے ایک سیٹ اپ بنا دیا جائے، خود ایک اتنی بڑی مسجد ہو. میں ان خیر حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ جو
اس مسجد کے جو پروجیکٹ ہیں اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ مسجد کے اس قسم کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں جائیں، وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں، تاکہ یہ جو پروجیکٹس ہیں ذہنوں میں نہ رہیں، وجود ذہنی فقط اختیار نہ کرتے جائیں، بلکہ یہ آئیں اور پریکٹیکل وے میں تاکہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، دکھی انسانیت اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ بات کر رہا تھا تاکہ یہ آئیں، اس قسم کی مساجد ہوں جہاں پہ لوگ آ کر سکون حاصل کریں، مسجد میں داخل ہوں، وہاں پہ انسان کو روحانیت ملے، نورانیت ملے، ہر قسم کی جو دنیا کی جو آلائشیں ہیں ان سے ہٹ کر جب انسان مسجد میں آتا ہے، حقیقت ربط پروردگار کے ساتھ، ایسی مسجد کہ جو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے مقدس نامی کے تحت ہو۔ اس میں جو افراد ہیں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ضرور ہم سے رابطہ بھی کریں، تاکہ یہ جو اعتکاف کے بارے میں پھر کہوں کہ اتنا عظیم جو سلسلہ ہے روحانیت کا اور تزکیہ نفس کا انسان کا، مجھے آج تک وہ جو فضائیں ہیں اور وہ ابھی تک نہیں بھولی ہیں، اس کی لذتیں سال گزر گئے ہیں، یعنی یہاں پہ آ گئے، یہاں پہ مسائل، اور ہمارے یہاں چونکہ ہر مسجد میں تھوڑا ہوتا ہے اعتکاف کا جو سلسلہ ہے ایک مسجد جامع میں ہوا کرتا ہے، جامع مسجد ہوتی ہے اس میں ہوا کرتا ہے، ایک جامع مسجد میں۔ اور اعتکاف جو مکتب اہل بیت میں، سبحان اللہ، سارے معصومین علیہ السلام خود اعتکاف بیٹھا کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام ماہ مبارک رمضان کے آخری جو عشرہ ہے اس میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور اس کی میں آپ کو روایت اگر سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ اعتکاف جو ماہ مبارک رمضان میں ہے اس کا کتنا اجر ہے اور اس کا کتنا ثواب ہے۔ فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے اعتکاف عشر فی شہر رمضان تعدل حجتین و عمرتین۔ ماہ مبارک رمضان کے جو آخری عشرہ ہے، کیا ہے؟ کوئی بھی عشرہ، یعنی 10 دن ماہ مبارک رمضان کے جو شخص اعتکاف بیٹھتا ہے، اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو 10 دن ماہ مبارک رمضان کے 10 روزہ جو اعتکاف پلان ہے، اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کتنا ہے؟ اللہ اسے 2 حجوں کا ثواب دیتا ہے اور 2 عمرے کا ثواب دیا کرتا ہے۔ اب جنہوں نے حج کیا انہیں پتہ ہے کتنا مشکل ہوتا ہے حج اور عمرہ، اور آج کل کے حالات آپ دیکھیں، عمرے میں جانا کتنی مشکلات ہیں۔ ابن مہران سے ایک روایت ہے، اور یہ وسائل کے جو ابواب اعتکاف ہیں اس میں یہ روایت موجود ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول، میں نے فلاں آدمی کا قرض دینا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ قرض نہیں دو گے تو میں تجھے قید کر لوں گا۔ امام فرماتے ہیں میں اعتکاف میں ہوں، اب فی الحال میرے پاس جو کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ فقط ایک کر دیں کام، کہ اس کو کہہ دیں کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ امام علیہ السلام اٹھے اور اپنے جوتے پہنے اور مسجد سے جب باہر جانے لگے تو ابن مہران نے کہا فرزند رسول، یا ابن رسول اللہ، کیا آپ بھول گئے ہیں کہ آپ اعتکاف میں، چونکہ اعتکاف کی حالت میں انسان مسجد سے باہر نہیں جا سکتا ہے، الا یہ کہ کوئی بہت مجبوری ہے، کوئی ضرورت ہے جس کی وجہ سے مثلاً کوئی بچہ سخت بیمار ہو گیا تو ظاہر ہے اس کو جانا ہی پڑتا ہے۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام علیکم۔ جی سلام علیکم۔ سلام علیکم۔ نہیں، کالیں ڈراپ ہو رہی ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو کہا کہ فرزند رسول شاید آپ بھول گئے ہیں، آپ اعتکاف کی حالت، چونکہ اعتکاف کی حالت میں انسان مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہے، کوئی مشکل بن گئی ہے، خود مسلمانوں کی صحت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر کو دکھانا ہے، ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، فیملی اس کے بچے جو ہے نا وہ سخت مریض ہو گیا، ظاہر ہے کہ بچے کو لے کے جانا ہوگا، یہ مجبوری کی صورت ہے۔ جو یہ مجبور ہے تو پھر آ جائے مسجد۔
کہا فرزند رسول کیا آپ بھول گئے ہیں کہ آپ اعتکاف کے؟ فرمایا نہیں، میں بھولا نہیں ہوں، مجھے اپنے بابا کی روایت یاد آ گئی ہے، اور میرے بابا نے میرے جد سے روایت کی ہے۔ سنیں اس روایت کو، کیا روایت کی ہے؟ فرماتے ہیں جو شخص اپنے مسلمان بھائی جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اور اس کے لیے قدم اٹھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ کتنی؟ 900 سال، 900 ایئرز، ملینیم کے قریب، 900 سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عبادت کا ثواب دیتا ہے، جس کے دن کیا ہیں؟ دن روزوں میں گزرے ہوں، اور جس کی راتیں کیا ہیں؟ شب زندہ تازی گزری۔ مولا نے بتا دیا اعتکاف بھی ہے، ہمیشہ اعتکاف کی اہمیت کو بھی بتایا، اور ایک مسلمان کی حاجت روائی کو بھی بتایا ہے کہ اگر آپ ایک مسلمان کی حاجت روائی کرتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے۔ اسلام ایک مسلمان اور انسان کے دکھ درد میں شامل ہونے والے کو ہی صحیح معنوں میں انسان اور مسلمان سمجھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیں، آج ہماری کالیں جو ہے نا وہ ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں، چلیں آج آپ مسئلے بھی سن رہے ہیں، اور یہ ہے کہ دیکھیں اعتکاف کے لیے زمان بھی ہے، اعتکاف کے لیے مکان بھی ہے۔ اعتکاف کم از کم 3 days ہوا کرتا ہے، 3 days کتنا ہے کم از کم؟ یعنی یہ نہیں ہوتا ایک دن ہاں جی بیک ماشاءاللہ جی آ گئے جی سارے جی ادھر کو سیرے لے کے تو ادھر کو لے کے ہاں جی ماشاءاللہ پھول چڑھا کے لے کے جا، نہیں۔ اعتکاف ایک دن کا نہیں ہوتا ہے۔ اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ ویسے بیٹھے عبادت کریں ماشاءاللہ، کوئی بات نہیں۔ اعتکاف ایٹ لیسٹ 3 days، اور ہر تیسرا دن واجب ہوا کرتا ہے بیٹھنا۔ اگرچہ اعتکاف مستحب ہے، لیکن اعتکاف میں ہر تیسرا دن واجب ہوا کرتا ہے بیٹھنا۔ موڑ نہیں سکتا ہے وہاں پہ، توڑ نہیں سکتا اس طرح۔ اعتکاف ہر تیسرا دن واجب ہے۔ فرض کیا 3 دن بیٹھا، ہر تیسرے دن واجب، پھر اسی طرح چوتھا 5واں دن پھر ٹھیک ہے آپشنل، اس میں اٹھ سکتا ہے، مجبوری کی صورت جا سکتا ہے۔ چھٹا دن پھر کیا ہے؟ ہر تیسرا دن واجب ہے۔ پھر یہ ہے کہ اعتکاف کی صورت میں جب انسان اعتکاف بیٹھتا ہے تو جو دنیاوی چیزیں ان سے چونکہ کٹ کے آتا ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہاں جی او جی موبائل لے گیا تو صبح سارن جڑی اور چیٹنگ شروع ہو گئی تو فلان ہو گئے تھے، نہیں اس میں نہیں ہوتا۔ دنیا سے کٹ کر رہا ہے تو پھر کیا ہے؟ دعا پڑھے، تلاوت کرے، کوئی مجبوری فون آ گیا اس کو ضرور اٹینڈ کرے، یہ ساری اس کی جو ہے نا وہ ہے۔ اگر وہ جو معتکفین ہیں اعتکاف بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ گفتگو بھی کر سکتا ہے، لیکن گفتگو دنیاوی اعتبار کے ساتھ نہیں۔ اور جی بزنس ماشاءاللہ کیا کر رہے ہو جی آج کل؟ ہاں جی سبحان اللہ، اچھا تو پھر اسی پارٹنرشپ نے کر لی یہ سارے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہ کوئی دنیاوی اس قسم کی ان جھمیلوں سے، ان چکھڑوں سے نکلنے کا نام ہی تو اعتکاف ہوا کرتا ہے۔ فقط اللہ کی بات کرنی ہے، فقط اس میں اپنی اصلاح کی بات کرنی ہے، اپنی خود سازی کی اس میں بات کرنی ہے، یہ اعتکاف میں ہوتا ہے۔ اور یہ اگر سال میں کچھ دن انسان اعتکاف بیٹھے تو کافی حد تک انسان کا جو ہے وہ تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو دن گزرے ہیں ابھی ایام بیز جنہیں کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15، اس میں بہت زیادہ جو ہے نا فضیلت ہے۔ اور انسان چونکہ اعتکاف بھی ہو، اعتکاف میں روزہ واجب ہوا کرتا ہے، ورنہ انسان اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ چونکہ ٹی وی کا والیوم جو ہے نا بند نہیں کرتے ہیں، کالیں ڈراپ ہو رہی ہیں اس وجہ سے۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ ہلو، تو یہ ہے کہ 13، 14 اور 15 بہت زیادہ مجھے خود میں نے کئی دفعہ یہ عمل جو ہے نا ہمارے ام داؤد بہت زیادہ مجرب جو ہے نا وہ عمل انہی دنوں میں ہوتا ہے، اور یہ جس پہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور انسان کے جو امپاسبل کام ہوتے ہیں وہ پاسبل ہو جاتے ہیں عمل ام داؤد سے۔
وہ بھی انہی ایام میں آتا ہے. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اعتکاف کے مسئلہ ہے اور اعتکاف کے جو مسائل ہیں، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ متوجہ. آپ کو پتہ ہے کہ ہم امت ہیں پیغمبر اسلام کی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود 10 دن ماہ مبارک رمضان کے جو آخری عشرہ ہے اس میں خود اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. اصحاب اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. معصومین علیہ السلام اعتکاف بیٹھا تھے. لہٰذا یہ جو پروپیگنڈا کرنا، اگر دین سیکھنا ہے تو میں آپ کو صاف دعوت دیتا ہوں کہ مکتب اہل بیت کے علاوہ انسان کو حقیقی دین کہیں سے نہیں ملتا ہے. شکر پروردگار کرے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اتنی بڑی یہ نعمتیں جو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہیں وہ عطا کی ہوئی ہے. اب یہاں کے اوپر جو مسئلہ ہے، آپ نے اعتکاف کی اہمیت سنی، فضیلت سنی، دن سنے، اور یہ بات پھر اسی طرح تو نہیں ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. بولیے. جی چلیں آپ پھر میرے خیال میں آپ کو بھی اعتکاف میں اٹھانا پڑے گا. تو یہ ہے کہ جب فون کریں، فون میں اپنے ٹی وی کا جو سیٹ ہے اس کو میوٹ کر لیں. چلیں آخری دے دیں اگر ان کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام عزیز صاحب. سرکار آپ کی خدمت میں چھوٹا سا سوال ہے، اگر آپ رہنمائی فرما دیں. فرماؤ نا جناب. بالکل ٹھیک. ماشاء اللہ. سرکار آپ مکتب اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو یہ رہنمائی فرمائے کہ یہ مکتب اہل بیت آپ تک پہنچا کیسا، اور جو اوریجنل آپ تک یا آپ کے شیعوں تک اس کو پہنچانے والے لوگ ہیں، اگر آپ نام بتا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. تو اس کے بعد اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اگر نام مل جائیں تو ان کے حوالے سے اگر کوئی سوالات ہوئے تو آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا. دعا میں انشاءاللہ. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس مسئلے کو بتا کے، اور میں پرویز بھائی کی جو ہے نا یہ اس پہ تھوڑی سی مجھے، چونکہ ٹائم میرے پاس بالکل اختتامی مراحل پر ہے، یہ عرض کر دوں. چونکہ مسئلہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ انسان کے ذہن میں آتا، آدمی ہمیشہ چاہتے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ رستہ، وے آؤٹ اسے ملتا جائے، ایکسس ملتا جائے. ٹھیک ہے ماہ مبارک کے رمضان کی راتوں میں تو الاؤ ہے، پرمیسیبل ہے، جائز ہے کہ انسان اپنے جو حلالہ ہیں اس سے یعنی میل جول کر سکتا ہے. تو کیا ابھی اعتکاف میں روزے تو وہاں پہ بھی روزے یہاں پہ بھی ہیں؟ تو یہاں پہ فرمایا نہیں یہ مسئلہ الگ ہے. ہر جگہ قیاس نہ کرو ان چیزوں کو. فرمایا فلا تباشروہن. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی صورتحال اختیار کریں کہ جہاں پہ یہ جو سلسلہ ہے فلا تباشروہن، یعنی اس روزے کی حالت میں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اگر وہاں پہ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو، اعتکاف کے دوران نہیں، رات کے ٹائم بھی جو ہے وہاں پہ اگر جو تمہاری حلال لذتیں ہیں لیکن جائز نہیں ہیں. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ تمہیں یعنی اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلک حدود اللہ لا تقربوها، یہ حدود پروردگار، یہ حدیں ہیں پروردگار کی، یہ سرحدیں ہیں، ان سرحدوں میں تمہیں قریب بھی نہ جاؤ. یعنی کیا ہے، قریب جانے سے انسان کو یہ خطرہ ہوتا ہے، چونکہ شیطان مختلف قسم کے خواہشات نفسانی انسان کے مختلف انداز کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہیں، اور انسان ان جب سرحدوں کے قریب پہنچ جاتا ہے تو حدوں کی پھر تلاش شروع کر دیتا ہے اور حدوں میں داخل ہو جاتا ہے، گناہ میں انسان وارد ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ نہیں، دور دور رہو، دور دور ان سرحدوں کے بالکل جانا، قریب نہیں آپ نے جانا ہے. اسی لیے ہے، آپ اگر دیکھیں اسلام نے چونکہ جو حدود الہی ہیں ان کے فرمایا قریب تک نہ جاؤ. مثلا فرمایا کہ جہاں پہ مجلس گناہ ہے، مجلس غنا ہے، مجلس شراب ہے، وہاں پہ مت جاؤ. وہاں پہ اسلام نے کیوں کہا کہ حرام ہے؟ کیوں کہا اسلام نے کہ ایک ایسا نامحرم جو ہے نا وہ مرد عورت ہیں، ایک ایسے کمرہ ہو کہ جس میں کوئی جو ہے نا وے آؤٹ نہ ہو، کوئی افراد نہ ہو. فرمایا کہ اس کے لیے ممانعت ہے، اس وجہ سے کہ انسان یہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے، ان سے خواہشات نفسانی کا انسان شکار ہو جاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں انسان پھنس جاتا ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ قریب بھی تمہیں نہیں جانا چاہیے. چونکہ اسی طرح روایت میں بھی ہے، فرمایا کہ یہ جو
محرمات الہیہ ہیں، یہ 4 دیواریاں ہیں، یہ ممنوع علاقے ہیں. گویا کہ یہ ممنوع علاقے میں کیا ہے کہ کوئی شخص اس جو ہے نا وہ حدود خانہ کے جو ہے نا وہ گرد انسان کو نہیں جانا چاہیے، چونکہ اس وجہ سے وہ ممنوع علاقے میں کہیں جو ہے نا وہ چلا نہ جائے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے اور فرمایا کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جو سٹیج آف پائٹی پہ جو شخص ہوا کرتے ہیں، وہ محرمات الہیہ کو ان کی حدوں میں بھی داخل نہیں ہوتے ہیں، جو جائے کہ ان حدود کے قریب بھی قدم جو ہے نا وہ نہیں رکھتے ہیں. آخری جملہ سنیں، حقیقت میں تقوی کا آغاز اور انجام بنا کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان افراد میں شمار فرمائے کہ جو متقی ہیں. ہمارے پرویز بھائی نے فون کیا کہ جو مکتب اہل بیت ہم تک کیسے پہنچا، یہ بہت واضح ہے. مکتب اہل بیت جو ہم تک پہنچا ہے وہ مکتب اہل بیت کی جو پہلی سلسلہ ہے وہ گھرانہ اہل بیت سے ہم تک پہنچا ہے. اس وجہ سے کہ دین وہی ہے کہ جو اہل دین کا ہے، اہل بیت وہی ہیں، اہل بیت ادری ما فی البیت، جو کچھ گھر میں ہے وہ بہتر جانتے ہیں. اس لیے کہ جو پہلا انداز ہے مکتب اہل بیت کے پہنچنے کا، وہ مکتب اہل بیت کے پہنچنے کا وہ سلسلہ عصمت ہے کہ جو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا مکتب اہل بیت کا، یعنی یہی ہے. ہم الحمدللہ رب العالمین، ہمیں فخر ہے اس بات کے لیے کہ یہ وہ مکتب ہے کہ جو ایک لمحہ بھی اہل بیت کے در سے جدا نہیں ہوا ہے. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر دیکھنا چاہتے ہیں مکتب اہل بیت کی جو بنیادیں ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ ہستی ہیں کہ جس کو سارے مسلمان کوئی خلیفہ کہتا ہے، کوئی امام کہتا ہے، کوئی ولی خدا کہتا ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. امام امیر المؤمنین کے بعد جو اس مکتب کی بنیادوں کو، مکتب اہل بیت کی بنیادوں کو پروان چڑھانے والا جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ بڑا مقدس ہے، بڑا نورانی ہے. وہ امام حسن مجتبیٰ ہے، ان کے بعد سید الشہداء ہیں، ان کے بعد امام زین العابدین ہیں، ان کے بعد امام محمد باقر ہیں، ان کے بعد امام جعفر صادق ہیں، امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم ہیں، امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا ہیں، امام علی رضا کے بعد امام تقی ہیں، امام تقی کے بعد امام نقی ہیں، امام نقی کے بعد امام عسکری ہیں. اور ان کے بعد یہ جو سلسلہ ہے مکتب اہل بیت کی پروان چڑھانے کے لیے جو پردے غیب میں اب بھی موجود ہے ہمارے سروں پہ اور ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمارے اعمال پہ بھی شاہد ہے، وہ ہمارے مولا اور آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف ہیں. یہ پہلی صف کے مجاہدین اور مبلغین مکتب اہل بیت ہیں. یعنی کہ ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ آپ اس مکتب میں جو اس مکتب کو پروموٹ کرنے والے ہیں، ہم کبھی نہیں بھولتے ہیں کہ جو وہ وفادار ہیں، وہ مجاہدین ہیں کہ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، وہ اصحاب کرام ہیں کہ جو ان کی ہمیشہ سپورٹ کرنے والے. ظاہر ہے کہ یہ خط مقدم ہے، یہ فرنٹ لائن کے جو مجاہدین ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام. یہ پیچھے جو ان کے سپورٹر ہیں وہ اصحاب کی صورت میں ہیں، تابعین کی صورت میں ہوں، تبع تابعین کی صورت میں وہ اجر کے مستحق ہیں. اور ان کے ذریعے آج دیکھتے ہیں کہ یہ مکتب اہل بیت پروان چڑھ رہا ہے. ہم فقط یہاں تک نہیں ہیں، اس وقت بھی ہم اگر پردے غیبت کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اس مکتب اہل بیت کو جو پروموٹ کرنے والے ہیں وہ اس وقت ہمارے مجتہدین اعظام ہیں، وہ ولایت کے نظام کو آگے بڑھانے والے ہیں، وہ موجود ہیں. اور یہ نظام آج تک ہم تک پہنچا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ روایت کہ جو بات کہ جو امام احمد ابن حنبل نے کی ہے، اگر ہم اسی کو سمجھ جائیں کہ جو یہ سلسلہ اتنا نورانی ہے اور اتنا کھرا سلسلہ ہے اور اتنا سچا سلسلہ ہے اور اتنا مقدس سلسلہ ہے کہ ان ناموں کے اثرات میں وہ شان ہے کہ اگر ایک غیر عاقل پر، ایک پاگل کے اوپر، ایک مجنون کے اوپر بھی پڑھ دیے جائیں تو اس کو بھی عقل آ جاتی ہے. تو یہی ہیں جو مکتب اہل بیت ہیں اور مکتب اہل بیت کے جو پروردہ ہیں، انہی کے ذریعے ہی انسان سمجھ سکتا ہے. ہر وہ شخص کہ جو مکتب اہل بیت کی شان میں خدمت کر رہا ہے، جو پروموٹ کر رہا ہے،
اور جو اس سلسلے کو تبلیغات کو آگے بڑھا رہا ہے وہ سارے کے سارے اجر و ثواب میں ضرور جو ہے وہ شریک ہیں، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں اور ان کے سائے میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مکتب اہل بیت کے جو پروموٹر ہیں، ان میں سپورٹرز ہیں، ان میں ہمارے شمار فرمائے، ہماری عاقبت بخیر فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ پروردگار ہمیں معرفت قرآن نصیب فرما، ہمیں معرفت اہل بیت نصیب فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی عطا فرما، شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔